حقا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو ماں کے بطن میں رزق بھی عطا فرماتا ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور بھی فرماتا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں، سرور اورنگ نشینان عالم کی ذات والا تبار پہ، ذات والا قدس پہ، کہ جن کے حوالے سے دل کی آرزو یہ ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، آپ سب کی خدمت ذی شرف میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عرض گناہ ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آج کی ساری سلامتیاں آپ کو عطا فرمائے، آج کی ساری رحمتیں آپ کو عطا فرمائے، آج کی ساری برکتیں آپ کو عطا فرمائے، اور ہم سب سے صحیح معنوں میں راضی ہونے کا اعلان کرے۔ آج میں نے جو پارہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، یہ قرآن حکیم کا 19واں پارہ ہے۔ اس 19ویں پارے میں اللہ پاک نے ہمیں قصص الانبیاء سے بہت سے قصائص عطا فرمائے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، جن کو پکڑ کے ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر سے اپنے سر کو بلند کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کی ایک اہمیت ہے، وہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس میں پہلا حصہ سورۃ الفرقان سے ہے، اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، پھر اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس پورے پارہ کو مکمل فرمایا ہے۔ اس میں پہلا ایک انتہائی عجب واقعہ جس سے میں آج کی بات کو شروع کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ اس نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت پیش کی، ادب سے پیش کی، احترام سے پیش کی، اور کسی حد تک چاہت سے پیش کی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ کسی غیر مسلم کے دسترخوان سے تو کھا نہیں سکتے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت کو اس شرط پر قبول کیا کہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ نے اسے توفیق عطا کر دی، اس نے اس وقت تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر دعوت سے قبل ہی اس نے ایک گمراہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ وہ جو گمراہ تھا اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف کے ساتھ جب اس نے اس سارے واقعے کا تذکرہ کیا تو اس نے اس کو اکسانا شروع کر دیا۔ آخر اس کا اکسانا اتنا زیادہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کرنے سے قبل ہی اس نے اپنے آپ کو اسلام سے پھیر لیا۔ اب یہ دیکھیے، ایک طرف کتنی بڑی توفیق اور دوسری طرف گمراہ کو دوست بنانے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی وجہ سے تو صالحیت میں کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت۔ نیک بندے کے پاس بیٹھو گے، اللہ والے کے پاس بیٹھو گے، شوق نیاز اور رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے والے کے ساتھ بیٹھو گے تو صالح صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمایا صحبت طالع ترا طالع کنت، وہ جو کجی بخت ہے، وہ جو شقی ہے، سعید ہے ہی نہیں، وہ جس کی زبان پر کبھی رحمت جاری ہی نہیں ہوئی، اگر اس کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ طالع کنہ ہو جائے گا اور طالع کنت ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صالح کی صحبت میں بیٹھو۔ اب یہ گمراہ کے ساتھ بیٹھا، یہ دین پر آ کے گمراہ ہو گیا، وہ کیا اس کا مقدر ہوتا کہ اگر اسے میزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت مضمون
ہماری نگاہوں کے کناروں کو سینچتا ہوا ہماری روح اور جسم کے اندر اترتا ہے۔ وہ قرآن حکیم کے بارے میں جو اعتراض ہے کہ قرآن حکیم ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، یک بارگی اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر قرآن پاک عطا فرما دیتے، اس کا جواب دیا گیا، اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے حقوق کو بیان کیا گیا کہ اگر کہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو جو بھی کام کر رہے ہو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دو اور قرآن حکیم کی تلاوت سنو۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم میں جو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں ان کو سن کے مسکرانا ہے، اور جو عذاب کی آیات ہیں ان کو سن کے نگاہوں سے آنسو بہانے ہیں، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے اور اسی سے ہی عبرت حاصل کرنی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور ہارون، آپ کی زندگی کے واقعات جو اس سے قبل بہت ساری جگہوں پر بیان ہو چکے، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اب میں لے کے چلنا چاہوں گا آپ کو تقریباً آخری رکوع میں اس سورہ مبارکہ کے جو پاؤں سے قبل ہے۔ اللہ پاک نے اس میں رحمان کے بندوں کی صفات عالیہ بیان کی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں نا، جو عباد الرحمن ہے، ان کو آپ جب دیکھو گے نا زمین کے اوپر چلتے ہوئے تو بڑی عاجزی سے، بڑے ہلکے قدموں سے۔ یہ آج کے زمانے کے لیے دعوت فکر ہے، امت مسلمہ کے لیے قرآن حکیم کے اعلیٰ اور ذی شرف پیغام کے اندر سے یہ پیغام درد دل سے ایک فقیر سید آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہے کہ ان کو چلتے ہوئے دیکھو گے تو زمین کا بھی ادب کرتے نظر آئیں گے، بڑے نرم نرم قدموں کے ساتھ آہستگی کے ساتھ چلیں گے، اور ان کی ایک بڑی اعلیٰ خوبی ہے، یہ کسی طانے کا جواب نہیں دیتے، یہ کسی تشنیع کا جواب نہیں دیتے، یہ کسی لومت و لائم کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کوئی بندہ ان کو جو مرضی کہے قالوا سلاما، یہ اسے سلام کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ اس کو سلام کرتے ہیں اپنے سفر پر، اپنے رستے پر، اپنی منزل آشنا ہونے کے لیے اپنی راہوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ صفات عالیہ عطا فرمائے تو ہماری منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے رات کو پہلو بستر پر نہیں لگتے، بلکہ سارا دن مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد رات کو خالق کی بارگاہ بے نیاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی لمبا قیام، کبھی لمبے سجدے، سجود اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، کیونکہ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے اور اسی پیغام سے یہ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم سورۃ الشعراء میں، اور اس میں بڑے ہمارے لیے قصائص بیان کیے گئے اور سچ پر مبنی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم امت مسلمہ کس مقام اور عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تڑپ تھی۔ میرے حبیب، میں کیسے آپ کو بیان کروں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نماز فجر پڑھ کے نکلے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل اللہ کا پیغام عطا فرمانے حاضر ہو جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آقا وہ دحیہ کلبی آ رہا ہے جس کے لیے آپ دعا فرماتے ہو، جو آج کلمہ پڑھے گا۔ حضور جب یہ سنتے ہیں آپ کے چہرے پر خوشی اور بابکن کا عجب عالم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا کیا ہوا؟ آج آپ اتنے فرحت و انبساط نور بادمات چہرے منور کے ساتھ اس برکت والے لمحے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے تو صحیح میرے حضور نے کیا کہا آج وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے جس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے صرف وہ نہیں، اس کے ساتھ 700 گھر کلمہ پڑھیں گے، اور آج اللہ کے فضل سے 700 گھروں کو اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ یہ میرے حبیب کا درد تھا، یہ میرے حبیب کی تڑپ تھی۔ حضور چاہتے تھے میں اپنے الفاظ سے، اپنے اقوال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے ہر کسی کے دل کی دنیا بدل دوں۔ میرے آقا کی تبلیغ کی یہ تڑپ دیکھ کے اللہ کریم نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی دے کے بتایا ان کے دل بدلے جائیں گے، یہ نہیں تو ان کی اگلی نسلیں بدلی جائیں گی۔ اگر آج ابھی جہل نہیں سنتا تو اکرمہ آئیں گے، ان کو آپ کی دستار سے عزت عطا فرمائی جائے گی۔
آج اگر ابو لہب نہیں سنتا تو عتبہ اور معتب آئیں گے اور آپ باہر نکل کے دونوں ہاتھ کھول کے کہیں گے مرحباً بمن جاءک یا عتبہ، مرحباً بمن جاءک یا معتب، آپ ان کو سینے سے لگائیں گے۔ آج اگر ایک دفعہ اس نے آپ کو چابی نہیں دی تو اسی عثمان بن طلحہ یا عثمان بن ابی طلحہ کو آپ نسل در نسل چابی کی زینت عطا فرما دیں گے۔ یہ عزتیں، یہ افتخار ان کو نصیب ہونے ہیں، لیکن آپ کو اس میں دلی طور پہ ازردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آگے چلتے ہیں تو اللہ پاک نے وہی حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار پر نازل فرمایا۔ کہا دیکھیے جناب موسیٰ کس کس رستے سے گزرے ہیں کہ وہ فرعون کا دربار سجا ہے اور اسی فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ ہیں، سامنے جادوگر ہیں، جادوگر اپنی چھڑیاں پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتے ہیں، آپ اپنا عصا پھینکتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، ان سب کو کھا جاتا ہے، پھر اللہ انہیں نور عطا فرما دیتا ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے کلیم کا، اللہ کے ساتھ ہونے والے کلام کا اثر ہے، جس کی تاثیر سے آج اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کہ آپ نے تبلیغ کے لیے کبھی اجرت کو قبول نہیں کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، قوم عاد کا قصہ، قوم سمود کا تکبر، وہی سارا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ کہ کس طریقے سے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئیں، کیسے 9 لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، کیسے فرشتے انہیں پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں اور کیسے چیخ کے عذاب سے اس وقت کی ساری امت تباہ حال ہو جاتی ہے۔ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے عظمت قرآن کا درس بھی اسی سورہ مبارکہ میں عطا فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین، روح الامین ہے نا، حضرت روح الامین کے ذریعے کلام امین کو قلب امین پر نازل فرمایا ہے، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، غموز کے ساتھ، تحقق کے ساتھ میرے رب نے اس کو ملایا ہے، پھر عطا فرمایا ہے، اور فصیح اللسان سے فصیح اللسان آ جائے اس کے سامنے اس کی کوئی مثال ہی نہیں کہ وہ اس کی کوئی نظیر لا سکے، اور اللہ پاک نے ان ساری برکتوں سے یہ میرے اور آپ کے آقا کے قلب نور پر نازل فرمایا۔ آگے چلیے، سورہ نمل بڑا خوبصورت پیغام ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے پورے قافلہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو کسی جگہ پر آپ نے کلام سنا کہ ایک چونٹی باقی سب کو کہہ رہی تھی کہ بڑا قافلہ آ رہا ہے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ ان کے قدموں کے نیچے ہم آئیں اور ہم جاں بحق ہو جائیں، ہم جاتے رہیں۔ اب دیکھیے تو صحیح، یہ کلام اللہ نے اپنے نبی کو دیا، یہ توفیق دی کہ آپ نے اس توفیق کو سنا اور سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو اللہ کا فضل گردانا کہ میرے مالک تو نے مجھے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ مجھے حشرات الارض کا کلام بھی آتا ہے، اڑنے والے پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ آ جاتی ہیں، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ان کی آرزو کیا ہے اور اس وقت ان کی چاہت کیا ہے۔ اب وہ ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود نہیں تھا، اسے بلوایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دور کہیں یمن میں گیا تھا، وہاں پر ایک ملکہ بلقیس ہے، اس کی حکومت ہے اور وہ اس کی حکومت کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ پھر اس ہدہد کے ذریعے جناب سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو دین کی دعوت دی کہ آؤ میرے پہ کلمہ پڑھو، اللہ کے رستے پر آ جاؤ، دین حنیف متین اور مبین میں آ جاؤ، اللہ تم پر رحمت کر دے گا، دنیا کی حکومت تو ملی ہے، جنت الفردوس کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ جب وہ پیغام لے کے وہاں پر جاتا ہے، وہ آنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ آ کے آپ کو اس کے تخت کے تذکرے سناتا ہے۔ آپ کے اندر خواہش پیدا یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کا وہ تخت میرے دربار در بار میں آئے اور میں اس کو اسی تخت پر بٹھاؤں اور اسے پتہ چلے کہ پیمبرانہ صفات عالیہ سے اللہ کن کن معجزات کو ملا دیتا ہے۔ انہی ساری چاہتوں سے آپ نے چاہا اپنے دربار میں سے، پوری مجلس سجی تھی، کون ہے کہ وہ تخت لے کے آئے گا۔ ایک جن اٹھا، اس نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ایک ولی، اس وقت آپ کی امت کے حضرت آصف بن برخیہ آپ اٹھتے ہیں، آپ نے کہا میں تخت لے کے آؤں گا اور پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ یہ کرم نوازی ہوتی ہے اللہ پاک کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے ان آیات سے مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ یقین کیجئے ہمیں جو جوانی کی دولت ملی، ہمیں جو مال ملا،
جو ظاہری دولت ہے، جوانی بھی تو دولت ہے، ہمیں جو اللہ نے ذکر کی لذت عطا فرمائی، ہمیں جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، ہماری زندگیوں میں اللہ پاک نے جو مقاصد عطا فرمائے، الغرض ہمارے ظاہری جسم کے ایک ایک پور سے لے کے ہمارے باطن میں اترنے والی ساری رحمتیں اللہ کا فضل ہیں۔ اور اللہ فضل پتہ کیوں فرماتا ہے؟ تاکہ آزمایا جائے تم میں سے شکر کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے کفر کرنے والے کون ہیں۔ اور جو شکر کرنے والے ہیں ان پر پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جو شکر کرتے ہیں ان پر پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان پر معیشت کے جامے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، سکون چھین لیا جاتا ہے، قرار سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائے، ہم صحیح معنوں میں فضل والے لوگ بنیں اور اس کے کرم سے اپنی پیشانی کو آراستہ اور منور کریں۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل